آگے بڑھتے ہیں. نمبر 6، بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آنا یا بدبو کے ساتھ مسجد میں آنا، کیونکہ اصل تو مقصود یہاں بدبو سے بچنا ہے، چاہے منہ میں ہو یا بدن میں آ رہی ہو. بدبو سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آنا یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اکل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا ولا يؤذين بريح الثوم، جو آدمی اس پودے سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے اور ہمیں لہسن کی بدبو سے تکلیف نہ دے. کچا لہسن کھا کے آیا اور پڑھ رہا ہے اور سلام پھیر رہا ہے دائیں بائیں، اور لوگوں کو نماز میں کیا ہو رہی ہے، سجدوں میں بھی اس کی بدبو آ رہی ہے ایک دم. اور وہاں خاص طور سے علماء نے کہا ہے کہ عرب میں جو یہ لہسن وغیرہ ہوتا تھا، پیاز بھی خاص طور سے، اس کی بدبو زیادہ تھی، اس کی بدبو زیادہ تھی. تو کہا کہ جو آدمی اس بدبودار پودے سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہیں آئے اور ہمیں لہسن کی بدبو سے تکلیف نہ دے، اس سے تکلیف نہ دے. صحیح مسلم کی روایت ہے. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنسُ، اس لیے کہ فرشتوں کو بھی اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی نہ صرف یہ مسجد میں آ کر انسانوں کو تکلیف دے رہا ہے اپنی بدبو سے، بلکہ فرشتوں کو بھی تکلیف دے رہا ہے، انہیں بدبو بالکل پسند نہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ مسجد میں بدبو کے ساتھ آنا صحیح نہیں ہے. آدمی عطر لگائے، اگر آدمی پیاز کھانا چاہتا ہے، کچی پیاز کھانا، کچا لہسن کھانا منع نہیں، لیکن آدمی کیا کرے پھر اس کو منہ کی صفائی کر لے. بعض ڈاکٹرز وغیرہ کہتے ہیں چاکلیٹ وغیرہ کھا لے تو بدبو چلی جاتی اس طرح کی چیزوں کی، تو آدمی اس بدبو کو زائل کر کے مسجد میں آئے. اسی طرح سے سگریٹ پینے والے سوچیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں سگریٹ کی بدبو کم کر کے آؤ، سگریٹ کو چھوڑ کے آؤ. سگریٹ تمباکو کی بدبو کتنی خراب ہوتی ہے، آدمی آ کے بازو میں کھڑا ہو تو معلوم ہو جاتا ہے کہ سگریٹ پیتا ہے، اس کی بدبو اس کے اطراف جمع ہو جاتی ہے. سگریٹ وغیرہ حرام ہے، نہیں پینا چاہیے، اس کی بدبو کتنی خبیث ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. تو اسی طرح سے بدن میں آدمی کوئی کام کرتا محنت کا، اس کی بدن میں محنت کی وجہ سے بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عطر وغیرہ استعمال کرے، اپنی بدبو سے دوسروں کو تکلیف نہیں دے. بعض لوگ پہلے دور میں جمعہ کے لیے آتے تھے اور پسینے کی بدبو سے لوگوں کو مسجد تنگ تھی، تو آپ نے کہا کاش کہ تم غسل کر کے آیا کرتے، کاش کہ تم غسل کرتے. تو غسل سے کیا ہوگی، بدبو زائل ہو جائے گی. تو آدمی کو چاہیے کہ مسجد میں آئے تو وہ بدبو کے ساتھ نہیں آئے، دوسروں کو تکلیف نہ دے، اور عطر بھی ایسا نہ لگائیں کہ وہ بھی تکلیف بنے. بعض لوگوں کا عطر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے بازو کھڑا ہو جائے تراویح میں تو تراویح سے نکلتے نکلتے اس کا سر درد شروع ہو جائے گا. اتنا بھڑکیلا عطر بھی نہ لگائے کہ 1 کلومیٹر تک خوشبو اس کی جائے، ایسا عطر نہ لگائے. بلکہ عطر کیسا ہونا چاہیے، خوشبو ہو اور تکلیف نہ ہو، خوشبو ہو اور تکلیف نہ ہو. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بدبو کے ساتھ مسجد میں نہیں آنا چاہیے. بلکہ بعض لوگ اگر یہ کھا کے آ بھی جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں بھیجتے، جاؤ وہاں پہ، جب بدبو جائے گی تب آنا. سوچیے، تو یہ بھی سوچنے کی چیز ہے.